نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ہم موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے اور صاف سمندر پر تو ہر کوئی کشتی چلا سکتا ہے. مزہ تب آتا ہے جب سمندر میں سونامی ہو اور آپ جو ہیں اس میں سے اپنی کشتی گزار کر ساحل سمندر پر لے جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کشتی ہم پار کریں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، آج کا اجلاس خصوصی طور پر ہم نے ڈرون اٹیکس کے خلاف بلایا ہوا ہے. مسلسل 2 دہائیوں سے ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب بھی یہی کہتا تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ڈرون اٹیکس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کا کبھی عوام سے سامنا ہی نہیں ہوتا. بند کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں کچھ 4-5 ذہنیں مل کر کسی کی خوشنودی کے لیے ایک پالیسی بناتے ہیں اور وہ اس کا تجربہ گاہ ہمیشہ خیبر پختونخوائی ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ڈرون اٹیک ہوا. یہ ڈرون اٹیک چلتے آ رہے ہیں, یہ ایک نہیں ہوا. لیکن یہ بات بھی تمام دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب بھی میں پنجاب جانے کی بات کرتا ہوں, جب بھی میں سندھ جانے کی بات کرتا ہوں, خیبر پختونخوا میں ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ زور پکڑ لیتے ہیں. جب بھی ہم کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے جاتے ہیں زبردستی ہمارے لیے خیبر پختونخوا کے حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. بہرحال ان کے لیے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا ہمارے لیے ایک ماں کا بچہ ہوتا ہے. ان کے لیے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا ہمارے لیے کسی کا شوہر ہوتا ہے, کسی بہن کا بھائی ہوتا ہے, کسی بچے کا باپ ہوتا ہے, کسی بچے کی ماں ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے 3-3, 4-4 سال کے بچے اداروں کے ڈرون سے شہید ہوتے ہیں. جب میں احتجاج کرتا ہوں تو ایک میسج آتا ہے کہ ویری انفارچونیٹ, بلڈی ہیل, ویری انفارچونیٹ. جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے, آئی ایم سوری, بلڈی ہیل, آئی ایم سوری. لوگ مر رہے ہیں, کسی کا بچہ مر رہا ہے, کسی کا بھائی مر رہا ہے, کسی کا باپ مر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں آئی ایم سوری. یہ ڈرون اٹیکس صرف اور صرف پختونوں کو اور قبائلوں کو مار رہے ہیں. کوئی ڈرون اٹیک آئی ایم سوری کے لیے کسی کور کمانڈر ہاؤس پر نہیں گرا. کوئی بھی ڈرون آئی ایم سوری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ نہیں گرا, گورنر ہاؤس پہ نہیں گرا, وزیر اعظم کے ہاؤس پہ نہیں گرا, جج کے ہاؤس پہ نہیں گرا, جی ایچ کیو پہ نہیں گرا. تو پھر میرے عام معصوم قبائلی کے گھر پر کیوں گرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ بند کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں اور کسی کو خوش کر رہے ہیں. اس کا بینٹ جو ہے میرا بچہ چڑھے گا, میرا بھائی چڑھے گا, میرا نوجوان چڑھے گا, میرا پختون چڑھے گا. کیوں؟ 22 سال سے مسلسل یہی پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ دہشت گردی ختم ہوئی؟ نہیں. امن آیا؟ نہیں. ترقی آئی؟ نہیں. خوشحالی آئی؟ نہیں. خیبر پختونخوا کا تو بیڑا غرق انہوں نے ویسے بھی کر دیا, پاکستان کا بھی کر دیا. پاکستان کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اگر مسلسل 22 سال سے ایک مائنڈ سیٹ غلط پالیسی پر کارآمد ہے اور اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسی غلط ہے, آپ غلط سمجھا رہے, آپ صرف اور صرف تباہی پہ رہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی.
اور یہ بڑھے گی، مزید بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، جس کا بچہ شہید ہوا ہو وہ انتقام کی آگ میں جھلسے گا کہ نہیں؟ جس کا بھائی شہید ہوا ہو، میں جب سے حکومت میں آیا، ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور، جناب اسپیکر، اس قانون کے تحت، اس کالے قانون کے تحت ہمارے نوجوانوں کو غائب کیا گیا ہے جو ابھی تک لاپتہ ہے، مسنگ پرسنز نہیں مل رہے، جن کی شادی کے دو مہینے نہیں ہوئے وہ غائب کر دیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، 14 15 سال سے وہ غائب ہیں، ان کا آتا پتہ نہیں ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں، مائیں اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی ہیں، بیویاں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارا یہاں پختون کلچر میں رواج ہے کہ لڑکی تب تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے جب تک اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یا شہید ہوا ہے یا مار دیا گیا ہے۔ 14 15 سال سے وہ اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن بے حس اور ذہنی اور اخلاقی پستی سے گرے ہوئے لوگ جو انسانوں کو صرف اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں، انسانوں کو صرف جانور سمجھتے ہیں، پختونوں کو صرف کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا۔ صرف بولتے ہیں آئی ایم سوری، صرف بولتے ہیں ویری انفارچونیٹ۔ کب تک یہ چلے گا؟ کب تک ہم انتظار کریں گے؟ کب تک ان ظالم پالیسیوں کو بینٹ میرا پختون چڑھے گا، میرا صوبہ چڑھے گا، خیبر پختونخوا کی عوام چڑھے گی؟ یہ مزید ختم ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، احمد کنڈی صاحب، مولانا صاحب، ہمارے باقی اپوزیشن کے دوست، یہ بھی ہمارے ساتھ اس بات پر متفق ہیں، صوبے کی عوام کے لیے ہم ایک پیج پہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سیکیورٹی کی کمیٹی ہے اس میں میٹنگ ہو، اس پر ایک واضح عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی جی ایچ کیو میں محفوظ ہے، کوئی کور کمانڈر ہاؤس میں محفوظ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے صوبائی اسمبلی میں آج قرآن مچا کر رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم برتا گیا ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہم جلسے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ کوئی نئی سازش کرتے ہیں ہمارے خلاف۔